یا ایھا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما صدق اللہ خالق العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر ماہانہ درس قرآن جامع ام القرآ میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. حاضرین گرامی قدر، پچھلے درس میں سورۃ النساء کی 94 نمبر آیت تک ہمارا درس ہو چکا تھا. آج اس سے آگے انشاءاللہ درس ہوگا اور جتنا وقت اجازت دے گا اس حساب سے آیات مقدسات کا درس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے جہاد کے حوالے سے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جہاد کی فضیلت اور اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اور ان آیات میں تھوڑا سا پس منظر غزوہ احد کا بھی ہے. فرمایا کہ گھروں میں بیٹھنے والے اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی جہاد کریں اور اپنی جان سے بھی جہاد کریں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر کوئی معذور آدمی ہے وہ الگ بات ہے کہ جو ظاہری اعلیٰ اس کے اس قابل نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے جا سکے. یعنی یہاں جہاد سے مراد ہے قتال فی سبیل اللہ، کہ اگر کافر ملک مسلمان ملک پہ حملہ کر دے اور اس کی آزادی کو سلب کرنا چاہے تو پھر اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جائے گا. وہ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے شاعر کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ مال سے اور جان سے جہاد کرتے ہیں انہیں گھر بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں بھی فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں مجاہدین کو عطا فرمائے گا، اور پھر انہیں بلند درجے بھی عطا فرمائے گا اور بخشش بھی فرمائے گا اور رحمت بھی عطا فرمائے گا. تو اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ صرف 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر یہ بتا دیا کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں علاوہ معذوروں کی، وہ سارے کے سارے فضیلت میں ان سے بالکل کم ہیں اور نیچے درجے کے ہیں جو جہاد کے لیے باہر نکلے ہوئے. اور جہاد کون سا؟ قتال. لیکن قتال کا موقع اس وقت آتا ہے جب کوئی دشمن ملک مسلمان ملک میں جس میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ حملہ کریں. اس کے علاوہ جو مال کا جہاد ہے یا نفس کے ساتھ جہاد ہے یا علم کا جہاد ہے وہ ساری زندگی جاری اور ساری رہتا ہے. تو اس حساب سے بھی کوئی بندہ مومن اگر دوسرا جہاد کر رہا ہے، جہالت کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اپنے تعلیم و تعلم کے ذریعے سے لوگوں کو درست عقیدہ بتاتا ہے، درست نظریہ بتاتا ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرتا ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ بھی مجاہد ہے. اور جو لوگ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں. تو جہاد کا جو تصور ہے اسلام میں وہ وسیع تصور ہے، تو وہ موضوع نہیں ہے.
انشاءاللہ کبھی الگ سے موضوع ہے تو میں اس پہ پھر تفصیلی آپ سے بات کروں گا. یہاں تک بات. اگلی جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ مسلمانوں کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں لیکن ملک ان کا نہیں ہے. جیسے انڈیا بڑی واضح مثال ہے، مسلمان وہاں پر موجود ہیں لیکن اکثریت میں نہیں، اقلیت میں ہے. ایسے ہی فلسطین ہے. دیگر آپ مثالیں لے سکتے ہیں، کشمیر کی مثال لے سکتے ہیں. اسی طرح کی سچویشن برادران اسلام پیدا ہو گئی تھی تب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے. اب مکہ مکرمہ میں معیشت پہ، معاشرت پہ، سیاست پہ، انتظام پہ پورا کنٹرول کس کا تھا؟ کافروں کا تھا. مسلمان تعداد میں کم تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو کفار و مشرکین تھے، اور مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں تھے، بہت کم تھے. آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے اسلام لانے تک صرف 40 مسلمان تھے، تو بعد میں بھی ان کی تعداد 300 تک گئی، اس سے زیادہ نہیں گئی. تو ان کو وہاں پر بڑی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی. اب چونکہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا، حکومت ان کے پاس نہیں تھی، معاشرے میں کوئی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، اقلیت میں تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں. کیا کریں؟ ہجرت کر جائیں. تو اب جو آدمی اس وقت ہجرت کر گیا وہ مہاجر کہلایا. آگے انہی کا بیان آتا ہے. اب اس میں آپ سمجھیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے اس میں راہ ہدایت ہے کہ جو کسی جگہ پہ پڑے ہو کر نقصان میں، پریشانی میں ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے. فرمایا اس سے ایک اور بھی عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہوگا، جس کو حقیقت اور مجاز ہم کہتے ہیں، اور لوگ اس کو بعض سمجھتے نہیں ہے. ایک قرآن مقدس کی پہلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین لے کر اس کا پھر غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، حالانکہ عمل سارے کا سارا وہی کرتے ہیں جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. بات وہ کرتے ہیں، عمل وہی ہمارا کرتے ہیں. تو بعض اوقات پھر دین کو الگ کر دیتے ہیں، دنیا کو الگ کر دیتے ہیں. حالانکہ دین کل کا نام ہے، اس کے دو جز ہیں، ایک دنیا ہے اور دوسرا آخرت ہے. دنیا کے معاملات سارے کے سارے جتنے بھی آپ ڈیل کریں گے اس کو سیاست کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں. اور آپ آخرت سے جو ڈیل کریں گے اس کو مذہب کہتے ہیں. تو یہ جو لوگ فلسفے بگاڑتے رہتے ہیں، بھی نیک صالح آدمی، اچھے لوگوں کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ساری جتنی بھی قومیں تھیں ان کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. تو اب میرے بعد نبی تو آنا نہیں، تو میرے خلفائے راشدین میرے طریقے پہ چلنے والے میری امت کی سیاست کریں. اب ہم نے خود ہی وہ اصول چھوڑ دی، تو پھر بعد میں اللہ معاف کرے پھر افسوس کرتے اور پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے. سنیے، ان الذین توفاہم الملائکہ. اب میرا آپ سے سوال ہے اور وہی جواب دینا ہے جو آپ کو آتا ہے، نہیں آتا تو خاموش رہیے. ہمیں مارتا کون ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ سارے بولے نا، جس کو جواب آتا ہے وہ والے صاحب، جس کو نہیں آتا. موت ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ. اگر میں یہ کہوں بھائی اسرائیل ہمیں آ کے مارتا ہے، موت دیتا ہے، تو اللہ معاف کرے میں مشرک ہو جاؤں گا؟ کیوں؟ اللہ کے حکم سے. بولیے نا، یہ جملہ آپ سے میں بلوانا چاہتا ہوں. اللہ کے حکم سے. اسرائیل آئے گا تو کس کے حکم سے آئے گا؟ تو اگر کوئی مسلمان یہ جملہ کہہ دے کہ بیچارہ جا رہا تھا اسرائیل لے گیا اسے، تو غلط تو جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں یہی ہے کہ اسرائیل اگر لے کے گیا تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اب یہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک وہ لوگ کہ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں. توفا کا مطلب ہے وفات دیتے ہیں، حالانکہ وفات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو یہاں اس کو ہم مجاز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجاز. جنہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں. کیسے ان کی حالت ہوتی ہے؟ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم.
ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے تھے. کون؟ وہ لوگ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ اب وہ بتا رہا ہے قرآن مجید. تو فرشتے جب روح قبض کرتے تو مکالمہ ہوا ساتھ ان کے، بات چیت ہوئی. ابھی آواز تھوڑی زیادہ گلے پہ گلا تھوڑا بیٹھا ہوا. تو فرمایا کہ فرشتوں نے کہا بھائی تم یہ کس کام میں لگے ہوئے تھے، کس شغل میں لگے ہوئے تھے یہاں پر؟ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کس تناظر میں بتا رہا ہوں؟ مکہ کے تناظر میں، کہ جب مہاجرین مدینہ ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت کر کے نہیں. قالوا كنا مستضعفين في الارض، انہوں نے یہ کہا ہم بے بس تھے، کمزور تھے. اب آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو تم کمزور تھے، بے بس تھے، تو کیا اللہ کی اتنی چھوٹی زمین تھی بھی اور جگہ تمہیں کوئی نہیں ملی کہ وہاں چلے جاتے، ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے پلٹ آنے. اس کا مطلب یہ ہو جہاں مسلمان مقہور ہوں، مجبور ہوں، مظلوم ہوں، ہاتھ پاؤں ان کے سلامت ہو، دوسری جگہ ہجرت کر کے جا سکتے ہو، ان کو جانا چاہیے. ورنہ جس وقت موت آئے گی تو فرشتے یہ سوال جواب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا کہ میری زمین اتنی وسیع تھی، تم جا سکتے تھے، کیوں نہیں؟ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، اور کس سلسلے میں؟ ایمان بچانے کے سلسلے. یہ شرط ساتھ ضروری ہے. ہاں اگر کسی کو رزق کی تنگی پرابلم ہے وہ بھی کرے گا تو وہ رزق کے لیے کرے گا، اور وہ بھی جانا جائز ہے، کوئی ممنوع نہیں. الحمدللہ جس طرح ہم آئے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، شرعی طور پہ جائز ہے. اب دوسری بات فرمایا، دیکھیں یعنی دین اسلام کتنا آسان دین ہے. فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. ہاں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں جو بالکل واقعی بے بس تھے، کمزور تھے، چاہے وہ مرد تھے، یعنی اعضاء ان کے ٹھیک نہیں تھے، عمر اتنی نہیں تھی کہ جاتے، بچے جو کچھ کر نہیں سکتے، عورتیں بیچاری کہ جو مردوں کے زیر انتظام ہوتی ہیں، زیر کفالت ہوتی ہیں، ان کی ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی تھی، نہ کوئی راستہ تھا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے. اور فرمایا کہ جو بھی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں ہجرت کرنے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے، 100 قسم کے خیالات آتے ہیں. مین چیز اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مثال میں دیتا ہوں آپ کو، کسی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، اپنا ملک ہے یا دوسرا ملک ہے، اور وہاں پر آپ کو رزق حلال کمانے میں اتنی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دین اسلام کے ضروری لوازمات، فرائض وہ بھی پورا کرنے میں پریشان ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سکون سے رزق ملے تاکہ میں نماز بھی آرام سے پڑھ لوں، جمعہ بھی آرام سے پڑھ لوں، دین کی خدمت کے لیے بھی ٹائم دے دوں. تو آپ وہاں سے جائیں، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، فرمایا زمین میں پناہ لینے کے لیے مراغمن کثیرن، بہت زیادہ جگہ ملے گی، اس کو بہت زیادہ جگہ ملے گی. نمبر 1 وسعتن، روزی بھی کشادہ ملے گی، روزی بھی کشادہ ملے گی. ہم جتنے یہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے اس کی زندہ مثال ہے. اپنے ملک میں یہی ہم کام کریں تو اس ریشو کے حساب سے یہاں پیسہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، امن امان بھی زیادہ ہے، قانون کی عملداری بھی زیادہ ہے. تو یہ ہجرت کا فائدہ ہوا. فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، ہاں اب کوئی نکلا ہجرت کے ارادے سے لیکن بیچارہ وہاں مقام ہجرت تک پہنچ نہیں پایا. مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے. ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور رحیما. تو وہ نکلا، ارادہ کر کے گیا، راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے ثابت ہو گیا.
اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ اب برادر اسلام یہ سارے کا سارا پورے کا پورا بتایا گیا۔ اہل مکہ کے تناظر میں نے یہ بتایا تو اتنا سخت عذاب کیوں قرآن نے ان کے لیے بیان کیا؟ ابھی تم نے ہجرت نہیں کی، یہاں بیٹھے رہے ہو۔ اس کی دو وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ مکہ کی فضا ایسی ناسازگار تھی کہ وہاں کھلم کھلا شرک بھی ہو رہا تھا، ظلم بھی ہو رہا تھا، دین اسلام پر عمل کرنے میں بھی روکا جا رہا تھا، تو وہ چھوڑ کر کیوں نہیں گئے؟ عقیدہ اسلام پر آپ کو عمل نہیں کرنے دیتے تھے، کھلے طور پر آپ کو اپنی عبادات نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا کہ کہیں پریشر میں آ کے ایمان ہی چھوڑ بیٹھے، کیوں ہجرت نہیں کی؟ تو جسے اپنا ایمان عزیز تھا اس کو ہجرت کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات، مدینہ میں مسلمان ابھی کم تھے، کمزور تھے، تو ادھر سے مسلمانوں کو وہاں جا کر ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت تھی تاکہ مسلمان کثرت میں ہو جائیں۔ تو مسلمانوں کے لیے وہاں نہیں گئے تو نازک وقت میں تقویت کا باعث بنے، یہ انہوں نے نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے حقدار تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ اس میں اکثریت صحابہ کرام ہجرت کر گئی تھی، اکا دکا لوگ رہ گئے تھے جن کے بارے میں یہ قرآن نے بیان کر دیا۔ آگے چلیے برادران اسلام، اگلی بات، ہم حالت امن میں بھی ہو نا، کوئی ہمیں پریشانی نہ ہو، بالکل کسی دشمن کی پریشانی نہ ہو، کوئی موسم کی پریشانی نہ ہو، ہم پھر بھی نماز میں سستی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج جو دوسرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی میدان جنگ میں ہے، تیر آ رہے ہیں، نشتر آ رہے ہیں، بھالیں آ رہی ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، گولے آ رہے ہیں، توپیں چل رہی ہیں، گنیں چل رہی ہیں۔ یہ حالت خوف ہے کہ اس حالت میں ہو سکتا ہے آپ کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہ ہو، دشمن پہ پوری توجہ، اس حالت میں بھی نماز معاف۔ اب قرآن کا بیان سنیے، قرآن کہتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ حکم یہ ہو رہا ہے کہ کفار کا خوف ہے، آپ میدان جنگ میں ہیں، جنگ کے لیے صفیں تیار ہیں، وہ حملے کے لیے تیار ہیں، آپ حملے کے لیے تیار ہیں، یا حملہ ہو گیا ہے، لڑائی شروع ہے، نماز کا وقت ہے۔ آدھے مسلمان جنگ کو چھوڑیں، ایک امام کو ساتھ لے کے پیچھے جائیں نماز کے لیے، وہ نماز پڑھیں، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت امام وہاں کھڑا رہے گا، پہلے آدمی 2 رکعت پڑھ کے واپس آ کے پھر جنگ کرے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کے جائیں، جنگ کریں۔ ادھر والے جو ہیں وہ ان کو ریپلیس کر کے ادھر آ کے امام کے پیچھے جوائن کر کے 2 رکعت وہ پڑھیں اور چلے جائیں، پھر وہ واپس آ کے اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں، یہ پھر واپس جائیں، پھر وہ آ کے 2 رکعتیں مکمل کریں۔ بتائیے آپ، اب نماز کی اہمیت اس سے بڑھ کر کوئی بیان ہو سکتی ہے؟ یہ ایک امام پہ پیچھے اگر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تب ہے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ الگ الگ امام تو پھر ٹولیوں کی شکل میں جا کے بھی پہلے آپ 10 پڑھ کے آ جاؤ امام سمیت، ہم بعد میں جا کے دوسرے 10 پڑھ کے آ جاتے ہیں، پھر تیسرے 10 پڑھ کے آ جاتے ہیں، اس طرح۔ تو فرمایا یہ تب کہ وہ ایک امام ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے علاوہ وہ کسی کے پیچھے نماز کیسے پسند کرتا، تو آپ کو پیارے حبیب آپ جائیے کہ یہ پیچھے جائیں گے، باقی کیا کریں گے، ان کو ڈیفینڈ کریں گے، خیال کریں گے، اسلحہ لے کے، قرآن کے الفاظ ہیں اسلحہ لے کے۔ یہ نماز خوف کا مختصر طریقہ قرآن نے بیان کیا، لیکن اگر یہ صورتحال نہ ہو تو کئی امام جا کے وقت میں نماز پڑھیں گے۔ اب برادران اسلام یہ پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ عام روٹین میں پیش آنے والا کوئی واقعہ نہیں ہے، تو اس کی تفصیل بس اتنی آپ کو بھی کافی ہے۔ اب اس میں شرط یہ تھی کہ اگر آپ لوگ خوف میں جائیں اور سفر میں جائیں، 2 شرطیں تھیں، سفر اور ساتھ کیا ہو، خوف ہو، تو
پھر نماز کو آدھا کرے جہاں چار ہے. کیا کرے؟ آدھا. سفر میں ہو اور خوف ہو کس کا؟ کافر کا، دشمن کا خوف ہو، پھر نماز آپ آدھا کریں گے. اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ طریقہ جب بتایا گیا، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ جب کبھی بھی سفر میں تشریف لے گئے، کسی واقعی کافر کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، پھر بھی کیا کرتے تھے؟ قصر فرماتے تھے. پھر بھی کیا کرتے تھے؟ قصر فرماتے تھے. اب یہ قرآن میں واقعی طور پہ لکھا ہوا ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف و ڈر ہو کافروں سے تکلیف پہنچنے کا، پھر قصر کرو. یہ اب قرآن کا حکم ہے. اللہ معاف کرے، بعض لوگ آج کے 4 کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے عالم دین بن جاتے ہیں، پھر فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آ کے اور کہتے ہیں جی مولویوں کا بیڑا غرق ہو، انہوں نے دین کو خراب کیا، یہ ہمیں خود قرآن پڑھنے نہیں دیتے ہیں. ہم خود سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں، دیکھو میں مسئلے بیان کر رہا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں؟ خود پڑھو بھائی قرآن، لیکن سمجھنے کے لیے اس کے پاس جاؤ جس کے پاس قرآن کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں. اس نے جو بھی کتاب بھیجی استاد ساتھ بھیجا، یہ پڑھائے گا. یہ نہیں کہ کتاب بھیج دیا چاہو پڑھو اور عمل کرو، فرمایا نا استاد ساتھ ہو. جو بھی رسول آیا کتاب لے کے آیا اور اسی نے امت کو سمجھایا. تو خدا کے لیے دین اسلام آپ سمجھیے، کون رکاوٹ ڈالتا ہے؟ کس کو کسی نے منع کیا قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے؟ لیکن جہاں سمجھ نہیں آ رہی اپنی سوچ سے کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں. جیسے اب یہی ہے، اب حدیث مبارکہ کا پتہ نہ ہو. اب میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس آیت میں اجازت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعلا بن امیہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم امن میں ہوں تو پھر بھی نماز قصر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں تو خوف کا بیان لکھا ہوا ہے کہ خوف ہوگی تو پھر نماز قصر کریں. تو یہ تو خلاف قرآن نہیں ہو رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ بالکل مجھے بھی اس بات کا تعجب ہوا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور حضور پھر بھی پڑھ رہے ہیں. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں حکم ہے خوف پہ نماز قصر کرنے کا، ہم اب امن میں بھی کرتے ہیں قصر، تو کیوں کرتے ہیں؟ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، قبول کر لو. حکم تو خوف کا دیا تھا، اب بعد میں تمہارے نبی نے معافی کرا لی، امر میں بھی یہی کر. سرکار کو پتہ تھا امت ویسے وقت پہ پوری نماز پڑھنے میں شاید ہچکچائے، تو سفر میں تھوڑی یاد ہی کر لیں، پڑھیں تو صحیح، ریلیکسیشن دو کہ مل جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے. ادھی چھٹی ہوگی، بچے اسکول کے خوش ہوتے ہیں نا، جب چھٹی آدھی ہو جائے تو جلدی خوش ہو جاتے ہیں، تو ادھی چھٹی مل گئی. تو نفس ہے، قدرتی بات ہے. امام صاحب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہیں اور بھول جائیں اور 3 پہ سلام پھیر دیں، مقتدیوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر پڑھنی پڑے. 3 ہو تو 4 پڑھا نہیں تھی، 3 پڑھا کے سلام کر دیا، اب دوبارہ کھڑے ہوں اور 4 پڑھیں. اور امام صاحب اگر تھوڑی قرات لمبی کر دے تو کہیں گے آئندہ ادھر پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھتا، بہت لمبیاں قراتاں کرتے ہیں. تو اس میں رعایت کرنی چاہیے. میں حق میں ہوں آپ کی، اس لیے الحمدللہ میں جہاں بھی نماز پڑھاتا ہوں سب سے مختصر پڑھاتا ہوں. لوگوں کی رعایت حال کی رعایت کرنی چاہیے. نماز تو اگلے نے پڑھنی ہے تو خوش ہو کے پڑھے گا تو اچھا نہیں ہے، اس کے اللہ معاف کرے زبردستی سمجھ کے پڑھے گا. موسم ہے، گرمی ہے، شدت ہے، عوام بیچاری باہر پسینوں پسینے ہو رہی، اور آپ عید کی نماز میں او ماشاءاللہ 3 رکوع پڑھ رہے ہیں، یہی موقع ہے، خوشی کا دن ہے، آج خوش کرو. یہ حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی کروں، لیکن مجھے مریضوں کا خیال آتا ہے، بوڑھوں کا خیال آتا ہے، بچوں کا خیال آ جاتا ہے. ہاں تم میں سے جو امام بنے تو نماز کو مختصر کرے، اکیلی جتنی لمبی کر سکتا ہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ماشاء اللہ شروع عشاء سے فجر تک پڑھتے رہیں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ایک تو یہ ہے.
اب سفر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ یاد کر لیں. میں 16 سال ہو گئے تقریباً، ہر سال یہ مسئلہ میں بے شمار دفعہ سفر والا بتاتا ہوں. جو سفر کی نماز آج کل کے حساب سے یہ تقریباً 86 کلومیٹر بنتے ہیں. کتنے؟ 86 کلومیٹر. اگر آپ 86 کلومیٹر کا سفر کر کے جا رہے ہیں اپنے مقام سکونت سے جہاں آپ رہتے ہیں، بھلے آپ کا کیمپ ہے، بھلے آپ کا گھر ہے، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں اور فاصلہ 86 کلومیٹر یا اس سے اوپر ہے، راستے میں اب جو بھی نماز آئے گی اس کے صرف فرض آپ کے 2 ہو جائیں گے. اگر آپ اکیلی پڑھیں یا آپ جتنے بھی بندے جا رہے ہیں سارے مسافر ہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ نے جانا تھا سہار، آپ یہاں سے نکلے دن کے 10 بجے، جب آپ راستے میں آگے برگا آپ نے کراس کیا، سویت کے قریب پہنچے تو ظہر کا وقت ہو گیا. آپ نے بدایا میں نماز ظہر پڑھی، 4 بندے تھے، چاروں مسافر سے جماعت کرائی. اس وقت جو جماعت کا ٹائم ہے وہ نکل گیا تھا، جو نماز با جماعت مسجد میں ہوتی ہے. آپ کا امام بھی 2 پڑھے گا، آپ بھی 2 پڑھیں گے. لیکن اگر آپ وہاں اترے، مسجد میں آلریڈی جماعت ہو رہی تھی، جماعت کرانے والا امام 4 رکعت کا امام تھا، لوکل تھا، آپ اس کے پیچھے 4 پڑھیں گے. یہ نہیں کہ وہ 2 پڑھ کے سلام آپ کہتے ہیں میری یہاں 2 ہو گئی، یعنی ایسی بات نہیں ہے. آپ اس امام کے پیچھے آئیں. ایک بات، اگر آپ نے کسی جگہ رہنا ہے مسافر بن کے اور وہ آپ کا 14 دن سے اوپر کا سٹے ہو گیا، 14 دن یا اس سے اوپر کا سٹے ہو گیا، پھر آپ وہاں مقیم بن گئے. اس جگہ تک جانے تک تو آپ مسافر رہے، جب اس جگہ پہ پہنچ گئے تو پھر یہ ڈرائیور حضرات جو آج کل ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ مسافر ہیں ڈرائیوری کی شکل میں، ان کی 2 جگہ رہائش ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں ایک کیمپ میں ادھر رہتا ہوں، ادھر بھی میرا کمرہ دیا ہوا ہے، ادھر بھی کمرہ دیا ہوا ہے، تو کیمپ وہاں ہے تو لیکن میں ادھر بھی آتا ہوں ادھر بھی جاتا ہوں. تو بیچ میں جب وہ سفر کرے گا، مسافر ہے، وہاں منزل وہاں ٹھکانہ اس کو ملا ہوا ہے، 2 مہینے کا کام ہے، 3 مہینے کا کام ہے، ادھر اصل کیمپ ہے، وہاں بھی واپس آتا ہے. تو دونوں کے درمیان میں جب تک وہ رہے گا، سفر کی مسافت ہے تو مسافر رہے گا، وہاں پہنچ کے بھی پوری پڑے گا اور ادھر بھی پوری پڑے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا، اس کو یاد رکھیے. باقی جو نماز کی سنن ہے اور نوافل ہیں، سنت اور نفل، وہ آپ کے پاس وقت ہے، وسعت ہے، وہ پورے پڑھیں گے، وہ پورے. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں، گناہگار نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ یہی فرمایا ہے کہ تم کچھ زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر. جو چیز بہتر ہو وہ لے لینی چاہیے. آپ کے پاس ٹائم بھی ہو رہے ہے، آپ کو بہترین 2 چیزیں نماز کے لیے ذہن میں رکھیے. جیسے ہی وقت ہو فوری طور پہ ادا کریں. وقت نکل گیا پھر پرابلم ہو جائے. فوری طور پہ نماز ادا کریں، اور خاص طور پہ سفر میں ہوں، ٹھیک ہے، تو یا کام کر رہے ہوں آپ، تو تازہ وضو کر کے نماز ادا کریں. آپ کی ساری تھکان انشاءاللہ دور ہو جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ سفر میں جاتے ہوئے بھی محلے کی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے جاتے تھے، واپس آتے ہوئے بھی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے. اس لیے آپ دوست یہاں سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش آپ وہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے روم میں بھی 2 نفل پڑھ لیں، اور پھر بورڈنگ کے بعد بھی پاس مل جائے آپ کو، لاؤنج میں چلے جائیں، وہاں بھی فرض نمازوں کے علاوہ 2 نفل پڑھ کے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب برادر اسلام یہ میں نے بتا دیا، اور کوئی آپ کا مسئلہ ہے بعد میں آپ پرسنلی مجھ سے پوچھ لیں کیونکہ وقت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی بات، آگے ایک بڑا اہم واقعہ ہے اور میں وہ ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ مجھے تو ایک دوست کی طرف سے وہ میسج آیا لیکن لوگ اس کو اللہ معاف کرے غلط کرتے ہیں. ابھی میں آپ سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، یعنی آپ کی ذہن سازی کرتا ہوں، پھر آگے وہ میں بیان کروں گا. گھر میں جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا، وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کا گھر ہے، گھر میں سربراہ کون ہے؟ والد صاحب. کون ہے؟ والد صاحب. والد صاحب اگر آپ پہ غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے یا نہیں؟
اور اف تک بھی نہ کرنا آپ پہ فرض ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ہے۔ اب آپ کو والد صاحب ڈانٹ رہے ہیں، اس چیز کو بنیاد بنا کر کوئی باہر کا آدمی آپ کے آفس میں جا کے کہتا ہے بھئی یہ تو وہ ہے کہ اس کو اس کا والد ڈانٹتا ہے، تو اس آدمی کی سوچ کو درست سمجھا جائے گا یا غلط سمجھا جائے گا؟ بولیے۔ جب آپ عامت الناس ہیں، عامت المسلمین ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہے، تو بھی دیکھیں وہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے اور باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسے کرے، اللہ نے اس کو حق دیے۔ اب میرے بھائی درد دل کے ساتھ یہ بتاؤ، اللہ اپنے رسول کو کوئی بات کہے اور اللہ معاف کرے، ہم کہیں دیکھو جی رسول دی تے اللہ دے اگے کوئی ویلیو ہی کو نہیں، معاذ اللہ، اور اللہ نے اس طرح کیا ہے، آپ بتائیں ایسا امتی کہلانے کا حقدار ہے؟ آپ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، بالکل ہے، شور شارٹ بیان کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار کوئی اپنے فرقے کے مطابق کرتا ہے، ہم فرقے کے مطابق نہیں کرتے، ہم ایمان کے مطابق تفسیر کرتے ہیں، ہم نے تو فرقوں سے نکالنا ہے، ایمان کی طرف لانا ہے۔ اب قرآن کا انداز، اب یہ آیت اگلے بندے نے مجھے بھیج دی، اس نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں، کسی نے آیت دی، اس نے کہا دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس جسٹ آئے تھے، پیغام پہنچا دی، اصل بات اللہ کی، بس توحید پہ قائم رہو، شرک مت کرو، نبی کی تعظیم عزت یہ کوئی ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اپنی تعظیم کے لیے کیا کیا کرواتے ہیں۔ اب واقعہ وہ آپ آیت بھی سن لیجیے، فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں جو آپ کو اللہ نے دکھایا ہے۔ اب اگلے لفظ سنیے گا، ولا تکن للخائنین قسیما، اور آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنیے، جھگڑنے والے مت بنیے، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا تجادل الذین یختانون انفسهم، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے بددیانت لوگوں کو اور بدکاروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو نظر آیا بھئی کوئی چیز ایسی ہے جس میں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، آیا نظر یا نہیں؟ یعنی یہ قرآن کا بیان ہے، تو یہ آیت کوٹ کر کے اب اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ، وہ واقعہ سنیں، اس کی دو تعویل لوگوں نے کی، ہم تعویل کیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا تائمہ، اس کا نام تھا، توئے عین اور میم، تیمہ بھی کہا گیا، تو اس کو عادت تھی کہ دیواریں توڑ کے نقب لگا کے چوری کرتا تھا، لیکن ظاہراً کیا تھا، مسلمان تھا، قبیلے والے بھی اس کے سارے مسلمان تھے، تو چور ہونا الگ بات ہے، مسلمان ہونا الگ بات نہیں، ضروری نہیں کہ جو چور ہو مسلمان نہیں ہو، کوئی بھی تو گناہ ہے، گناہ کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ اب ان صاحب نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تفسیر میں آتا ہے، اور یہ جانتے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان کون ہے، واقعہ میں نے سنایا ہوا ہے، شنفری میں میں نے سنایا ہوا، یہ وہ ہیں جن کو سرکار نے آنکھ لگائی تھی، آگے ذہن میں، ان کے گھر جا کر چوری کی، کوئی زریں بھی چوری کر لی اور آٹا بھی چوری کر لیا، آٹے کی بوری تھی اور زریں تھی۔ اب چوری کر کے بجائے اس کے کہ اپنے گھر لے جاتا، کیونکہ چوری تو پکڑی جاتی، تو اس نے کیا کیا کہ ایک یہودی کا مکان تھا، یہودی کے مکان میں جا کے وہاں رکھ رہا، کہتے ذرا سامان میرا رکھ لو۔ اچھا، اب چوری ادھر سے ہوئی تھی، تو مدینہ اتنا بڑا تو تھا نہیں، چھوٹا سا شہر تھا، ہوا یہ کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا، وہ جاتے جاتے آٹا راستے میں گرتا گیا، تو وہ پتہ چل گیا کہ کدھر سے بوری اٹھی ہے اور کدھر گئی ہے۔ بعض اوقات چور کی چالاکی بھی اس کو کیا کر دیتی ہے، پھنسا دیتی ہے۔ اب یہودی کے گھر گئے، بھی تم نے چوری کی، یہودی نے کہا بھی میں نے چوری نہیں کی ہے، میرے پاس تو یہ
تیما صاحب رکھوا گئے, یہ تو انہوں نے سامان رکھوایا, میں نے یہ چوری نہیں کی. اب جتنے بھی ان کے قبیلے والے تھے تیما والے, جب الزام لگا تو ظاہر ہے قبائلی عصبیت تو ہر جگہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا اچھا ساڑھے بندے تھے, مدعا آ گیا کہ یہ تو مسلمان ہے, ادھر سے یہودی. اب وہ جو لوگ کرتے ہیں اللہ معاف کرے, آج کل جو مسلمانوں میں ہو رہا ہے, سیاسی کی فرقہ واریت بھی, مذہبی فرقہ واریت بھی, لسانی فرقہ واریت بھی, بڑے ہمارے بڑے اسی کو ہوا دیتے ہیں جو بڑے بنے ہوئے ہیں. تو ادھر اس چیز کو کیش کرایا گیا بدنامی کی وجہ سے کہ کہیں ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے, بھی ہمارے قبیلے کا بندہ چور ہے اور ہم تو مسلمان ہیں. انہوں نے کہا بھی تیما کا ہم ساتھ دیں گے, پتہ چل گیا تھا. اب جو یہودی تھے ان کو پتہ تھا, یہودیوں نے بھی گواہی دی, بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رات کو سامان ادھر رکھوا رہا تھا, یہودی نے چوری نہیں کی. تو اب یہاں معاملہ بن گیا اسلام کا بھی اور کفر کا بھی اور پھر قبیلے کی عزت کا بھی. تو بنو ظفر قبیلہ تھا تیما صاحب کا, ان ساروں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہم کہیں گے کہ اس نے چوری نہیں کی. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایگو, انا جس کو کہتے ہیں, انا کی خاطر لوگوں نے تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کی. یہ ایسی لعنت ہے نا, گردن کا سریا, غرور, تکبر, کہ جھوٹ بولنا تو بڑی معمولی بات ہے. قرآن اللہ کا گواہ ہے, اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے مقابل کیوں آ گئے, حق اور سچ بات کیوں کرتے, ورنہ اور کیا دشمنی تھی, نظام کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کہ یا رسول اللہ اگر تیما کے خلاف فیصلہ ہوا تو ذلت و رسوائی کی حد نہیں رہے گی, یہ بھی تباہ اور برباد ہو گیا. اور یہودی تو ویسے ہی آپ کی بھی دشمن ہے, اللہ کی بھی دشمن ہے, مسلمانوں کو بھی دشمن ہے, تو اس لیے فیصلہ تیما کے حق میں ہونا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کے جس مقام پہ تھے وہ میرا موضوع نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں تلائے ہوئے تھے. ایک حکم ہے شریعت کا, وہ ظاہر پہ لگتا ہے. جب آپ قاضی بن کے عدالت میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے 4 گواہ جھوٹے آ جائیں گے نا, آپ نے ان کی گواہی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. جھوٹ ان کا ان کے ساتھ ہے, آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیوں کہ آپ تو گواہی لے رہے ہیں. اب معاملہ یہ تھا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے دل اقدس میں یہ خیال آیا کہ کیوں, اور یہ خیال درست آیا کیونکہ یہودی ازلی دشمن ہے مسلمان کا, کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا. مغضوب قرآن نے کہا, غیر مغضوب نہیں بلدار, کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے, قیامت تک کے ازلی دشمن ہے. تو حضور کے دل میں خیال آیا بھی مسلمان جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ ہی کہتے ہوں گے. ابھی فیصلہ صادر نہیں فرمایا, صرف خیال آیا, صرف ہلکا سا خیال آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی, یہ وہی جو میں نے پڑھ کے سنائی. تو آپ نے فیصلہ صادر ابھی نہیں کیا تھا, پہلے آ گئی. تو پتہ چل گیا کہ اس میں جھوٹا کون ہے اور سچا. تیما صاحب بھاگ گئے, ان کو پتہ چل گیا پہ تو پکڑے جائیں گے, بھاگ گئے, مدینہ سے ہی نکل گئے, راہ فرار اختیار کر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کہ دل میں یہ ذرا سا خیال آیا, اس خیال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ فرمایا تو بجا فرمایا. حضور کا مقام نبوت اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا مقام, یہ بات اسی کو دیکھتی ہے. حضور کا علم اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے, وہ آگے اینڈ اسی پہ ہوگا, بیان آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ کہا کہ پیارے حبیب, آپ کے ذہن میں جو ہلکا سا خیال بھی آیا تو آئندہ نہیں آنا چاہیے. آپ نے کسی کے مسلمان ہونے پر اس کی طرفداری نہیں کرنی, آپ نے انصاف کا بول بالا کرنا ہے. یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے, یہودی کون ہے, یہ کسی قسم کی بات ذہن میں لانا آپ کے لیے زیبا نہیں ہے. تو
معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا دیکھیں گے جی اللہ کے رسول بھی خائن لوگوں کی طرفداری کرنے لگ گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو ان مکتبہ فکر کے دوستوں کے بہت بڑے علامہ صاحب اشرف علی تھانوی صاحب اس آیت میں ان کا تبصرہ سنواتا ہوں، بیان القرآن ان کی تفسیر کا نام ہے، اسی آیت کے نیچے وہ کیا فرماتے ہیں سنیں۔ پس آپ کی حالت اور نہیں کا مجموعہ، یعنی آپ کی جو حالت تھی اس وقت اور اللہ نے جو منع فرمایا، ان دونوں کو دیکھ کر حاصل یہ ہوا کہ اے پیارے حبیب، اب الفاظ دیکھیے کتنے ادب والے الفاظ ہیں کہ اے پیارے حبیب جس طرح آپ نے اب تک کسی خیانت کرنے والے کی طرفداری نہیں کی، آئندہ بھی نہ فرمائے گی۔ جس طرح اب یعنی کیسے صاف ہوگی نا بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ عیب ہی نہیں ہے، کیوں یہ انتظامات بھی مکمل عصمت نبوت کے لیے، عصمت نبوت کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات۔ اب آگے دیکھیے، آگے یہ کہ پورے کے پورے جتنے بھی ہیں ساروں کو قرآن نے خائن کہہ دیا، حالانکہ ان میں خیانت کرنے والا عملاً کوئی نہیں تھا، ایک خائن کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے چل رہے تھے۔ اس لیے گناہ پر مدد بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، اور نیکی پر مدد بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو برادران اسلام، اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، آپ زبان سے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے عمل سے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اسی کھاتے میں ڈالے جائیں۔ یہ ہمارا معاشرہ کیوں تباہ اور برباد ہو گیا؟ اسی وجہ سے۔ مسلمان آج ہم ذلت اور رسوائی میں کیوں پڑے ہوئے؟ اسی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی کہ خدا کے لیے کبھی بھی طرفداری نہیں کرنی۔ اگلی بات، عتیمہ صاحب وہاں نکل گئے، مکے میں بھی یہی کام شروع کر دیا، اور وہاں پر ایک دیوار کو نقب لگا رہے تھے، دیوار ہی اوپر گر گئی، نہیں اللہ کو پیار ہے، برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن بخشتا نہیں ہے، آپ توبہ کریں گے وہ الگ بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مغفرت طلب کرنے کا کیوں کہا گیا؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو چھوٹا سا وہمہ بھی آیا تھا تو اللہ نے کہا بھی استغفار کا۔ کیوں؟ اس لیے جو لوگ مقرب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پوچھا جاتا ہے، اور جو مقرب نہیں ہوتا، قریب نہیں ہوتا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہم استاد ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، جو بچہ پڑھنے والا ہو وہ چھٹی کرے یا کام کر کے لائے، وہ ہم زیادہ ڈانٹتے ہیں اس کو، ہم کہتے ہیں آپ نے تو یہ کرنا نہیں تھا۔ اور وہ بڑا مشہور شعر ہے، سارے ٹیچروں کو یاد، تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد نہیں۔ مکتب عشق کے دستور کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق، اور میں نے تو سبق یاد کر لیا، چھٹی دے تمہیں تو دے نہیں، تمہیں تو کام کیا نہیں۔ تو یہ بات، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ان کو گناہ سمجھتے ہیں، گناہ ہوتا نہیں ہے، گناہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ اس قرب میں جاتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو اللہ کے شایان شان ہم نے کام نہیں کیا، وہ مزید آگے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے دوسری وجہ یہ برادران اسلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ بنی ظفر کی شہادت کے باعث کہ وہ اتنی دوائیاں دے رہے تھے، دل میں خیال آیا اس پر۔ اور تیسری بات جو مجھے پسند آئی ہے وہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت کریمہ آئی ہے اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے جو تیمہ کے ساتھ ہو گئے تھے، حالانکہ آپ کی امت ہی ہیں، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نہیں، آپ ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بالکل قریب۔ اب برادر اسلام قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا من کان خوانا اثیما، اور پھر واضح طور پر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی، تم لوگوں سے تو بات چھپا لو گے لیکن اللہ سے بات نہیں چھپا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر سب ظاہر اور واضح ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم مشورے کرتے ہو، اس وقت بھی راتوں کو جب تم مشورے کر رہے ہوتے ہو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ایسی باتیں جو تم پسند کر رہے ہوتے جو پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو، اس وقت بھی وکان اللہ بما یعملون محیطا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو گھیرے ہوئے جانے ہوئے۔ جو لوگ خیانت کرتے ہیں برادران اسلام، ڈس آنیسٹی سے کام لیتے ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو آج یہ بڑا اہم سبق درس ملا، آپ نے آپ سے وعدہ کیجیے اور پختہ ارادہ کیجیے کہ کوئی بھی ایسا کام میرا ویر کہیں بھی ہو کہ جس میں آپ کو ذرا سا شائبہ بھی گزرے کہ شاید میں یہاں پر خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں، چھوڑ دیجیے، اور اس کے بعد امانت داری جو ہے اس کا فیض اٹھائیے، اور آپ دیکھیے کیا سچی خوشی آپ کو ملتی ہے۔ اصل خوشی روحانی خوشی ہے، اصل سرور جو ہے نا وہ دل کا سرور ہوتا ہے۔ یہ ظاہری چکا چوند روشنیاں یہ کچھ بھی نہیں دیتی، یہ صرف ظاہر ہے، اصل باطن ہے۔ تو اب برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے ہمیں ایک اخلاق عطا فرمایا ہے، اس اخلاق کا ہمیں محافظ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر وہ آدمی جو خیانت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اخلاق کو دباتا ہے۔ رب نے جو خصوصیت عطا فرمائی تھی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی اعتماد نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، درست کرے۔ آگے برادران اسلام اگلی بات اللہ نے کہی کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ تصور اب جما لیجیے، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے۔ رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، کبھی توڑا ہے روزہ؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ آپ کا ایمان روکتا ہے، ایمان کی مضبوطی روکتی ہے۔ یہی ٹھیک ہے میں لوگوں کے سامنے تو روزہ دار بن جاؤں گا، لیکن جس کے لیے رکھا ہے اس کو تو سب پتہ ہے۔ تو وہی چیز عام معاشرے میں بھی کیوں نہیں ہونی چاہیے برادران اسلام؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و برکات نے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہا کہ جی کبھی بھی خیانت نہیں کرنی اور خیانت والے کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ یہ خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے ہاں جو یہ ووٹنگ ہوتی ہے نا، یہ اس کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے بد کردار آدمی ہے، خیانت والا آدمی ہے، ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی جناب کی کریے جی، مجبوری نہیں، آپ اپنے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ حق والا بے شک ظاہری طور پہ ہار بھی جائے، آپ اسی کے ساتھ رہیں، کیونکہ کل یہ کہنے کے قابل ہو سکے یا اللہ میں نے حق کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے حق اس وقت ظاہری طور پہ نہیں جیتا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کہ ہم آگ لگانے والوں میں نہیں تھے، آگ بجھانے والے ہیں۔ وہ بڑی زبردست کسی نے ایک مثال لکھی تھی، اب اللہ رب یہ ٹھیک تھی یا نہیں، کہتے وہ طوفان آیا تو سیلاب آیا تو مچھلیاں باہر کنارے پہ آ گئیں، تو ایک بندہ وہ سمندر پہ جا رہا تھا، بیچارہ جو بھی راستے میں وہ مچھلیاں اٹھا کے پانی میں پھینک دیتا، کچھ ہزاروں پڑی ہوئی تھی، تو دوسرا نے کہا یار کتنی مچھلیاں پھینکو گے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک مچھلی اٹھائی اندر پھینکی، کہتے اس کو فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ جو ایک اندر چلی گئی پانی میں، اس کو فرق پڑ گیا یا نہیں؟ کیسے فرق نہیں پڑتا؟ اگر ہر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ فرق، ابھی مثال دیتا ہوں زبردست قسم کی، کہ یہاں آپ کے لیے ضیافت کا تبرک کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور بندہ پاک میں خیر ہے، کسی 4-5 بندوں دینا فرق نہیں پیدا، ہر بندہ یہ سوچ کے 4-5 کو دے ہی نہ، کسی کو لنگر ملے گا تبرک ملے گا، سارے خالی جائیں گے، کوئی فرق پڑتا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح کہ بھئی ایک بالٹی پانی کی ڈالے تالاب سارے، تاکہ سب کو پانی، انہوں نے کہا میری ایک بالٹی سے کیا ہوگا، اتنے ہزاروں لوگ ڈالیں گے، چھوٹی سی بالٹی، صبح تالاب سارا خالی پڑا ہوگا، ہر بندہ یہی سوچ کے گھر لیٹر آ بھی میری بالٹی سے فرق پڑنے والا ابتدا کیجیے۔ آپ ایک چیز بھی اگر کم کریں گے آپ کے حصے کی برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھے گا، دوسرے نے کیا یا نہیں کیا اس کے ذمہ دار آپ اور میں نہیں۔ اب سنیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، گناہ کا سرزد ہونا انسانی فطرت سے یہ نیچرل ہے، قدرتی، گناہ سرزد ہوگا، لیکن اگر وہ گناہ
کر لے تو پھر اس پہ پردہ ڈال کر کسی اور کو پھنسانے کی کوشش مت کر. بچوں کی طرح بچہ ٹیچر کے پاس شکایت لے کے آتا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے مارا ہے. اب اس کو بلاتے ہیں، کیوں؟ کہتے صاحب اس سے پہلے مجھے مارا ہے. اس کو مار کے آ گیا ہے، اپنی مار نہیں بتا رہا، دوسرے کی بتا رہا. یہ سارا الزام اس پہ لگ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اپنے گناہ کا اعتراف کرو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، معافی مانگو، شرمندگی کا اظہار کرو، آئندہ پختہ وعدہ کرو، مولا یہ میں نہیں کروں گا، معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. لیکن فرمایا اگر وہ نہیں کرتا، بدکار مجرم اپنا ستیہ ناز مار رہا ہے، بعد میں کسی بیچارے ایسے انسان پر جو قصوروار ہے ہی نہیں اس پہ قصور ڈال رہا ہے. یہ جیسے تیمہ والا واقعہ ہوا کہ وہ ویسے یہودی پہ ڈال رہا تھا، تو آپ خود سوچئے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گھٹیا فطرت آدمی ہو سکتا ہے؟ گناہ خود کرتا ہے، الزام دوسروں پہ دیتا ہے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا بھی پھر ڈبل ملے گی. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ. اب جو پورا واقعہ بیان ہوا، اس آیت نے شان نبوت کا کلائمیکس بیان کر دیا کہ اے پیارے حبیب، لوگوں نے، گروہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو. یعنی وہ جو گروہ پورا آ گیا تھا نا کہ حضور کو چاہ رہے تھے کہ یہ تیمہ کے حق میں ہم فیصلہ کر دیں، یہ پورا فیصلہ کر دیا تھا. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مگر اپنے آپ کو وہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، آپ کو نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو محفوظ فرما دیا ہر قسم کی خطا سے، معصوم بنا دیا ہے. فرمایا سنیے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. یہ اس لیے آ گئے کہ ہم آپ سے فیصلہ اپنے حق میں کروائیں گے. یہ آپ کی بارگاہ سے غلط فیصلہ نہیں رہے، بلکہ خود اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں، غلط کام میں جا رہے ہیں. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے پیارے حبیب وہ بھی آپ کو بتا دیا. آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے. مطلب کہ اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل خدا بندی ہے، وہ اس طرح سے آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے کہ چھوٹی موٹی بھی غلطی آپ سے ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ آپ براہ راست کس کی پیروی میں چلتے ہیں؟ اللہ کی وحی کی پیروی میں چلتے ہیں. جو اللہ فرماتا ہے اس کے حکم میں چلتے ہیں. تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے اینڈ اس پہ کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم یہ سوچ ذہن میں لے کے آ گئے کہ شاید ہم اللہ کے نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بات کر کے جو راستے سے ہٹا دیں گے. فرمایا نہیں، میں نے کتاب بھی اسی پہ نازل کی ہے، حکمت بھی اسی پہ نازل کی ہے، اور اپنا سب سے بڑا فضل بھی اسی کو عطا فرمایا. اس کی علم کی بات کرتے ہو ایک حدیث مبارکہ صرف جھلک کے طور پہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا. مسلم شریف، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات موجود ہیں. صبح کی نماز پڑھائی، ممبر پر جلوہ فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. یعنی کم سے کم 6 گھنٹے تقریب. کتنی تقریب؟ 6 گھنٹے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، دوبارہ پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. 4 گھنٹے اور ڈالیں، کتنے ہو گئے؟ 10 گھنٹے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر بیٹھ گئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا. 12 گھنٹے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز تک خطبہ دیا. اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی میں روایت بیان کر رہا ہوں. صحابی کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ سنی حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ. ابھی جو عرفان القرآن کلاس لے رہے ہیں یہاں تو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شان علی صاحب یاد کھڑا کریں کتنے بیٹھے ہوئے جو شنفری میں جو کلاس لے رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں پھر آئندہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ما کانا، یہ بھی گردان شروع کی ہے، ضرب والی شروع کی.
ابھی کانا میں نہیں پہنچ گیا. تو جیسے ضرب ہے ویسے ہی کانا ہے. کانا کانا کانو کانت کانا تاکن ضرب ضربا ضربتا ضربنا. یاد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے. شاہ صاحب کہہ رہے تھے شاگردوں نے یاد نہیں کی, چھٹی ہے کل. کیسے خوش ہوئے دیکھیں میں کیا چھٹی پہ ہم بڑے. ہاں تو کل عرفان قرآن کے شاگردوں کو چھٹی ہے. میرا دل بنا ہے بھی میں جاؤں ریویژن کروا دوں. پھر میں نے کہا یہ کہ استاد کی بات ابھی کو رہنے دیں, استاد چینج ہو گیا تو پھر کہیں مشکل نہ ہو. تو کانا یہ ماضی ہے. ما کانا جو پہلے ہو چکا, حضور نے اس کی خبر دی. جو پہلے ہو چکا اس کی کیا دی؟ تو کس کی خبر ہوئی؟ پورے ماضی کی خبر. آگے سنیے. وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُ, اور جو آگے ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی. اور حدیث مبارکہ سے عمر فاروق سے روایت ہے, فرمایا یہاں تک کہ حضور نے ہمیں یہ بھی بتا دیا پرندہ ہوا میں اڑتا کیسے. پرندہ ہوا میں اڑتا کیسے یہ بھی بتا دیا. جنتیوں کے جنت میں جانے, جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب کچھ بتا دیا. اور یہ جو 12 گھنٹے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر تھی, فرمایا ہم اس کو اپنے میں سے سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے جس کو یہ 12 گھنٹے کی تقریر یاد تھی. تو یہ گھبرایا نہ کریں, بعض بات کو درس لمبا ہو جاتا ہے تو اس کو سنت مصطفیٰ سمجھ کے, سنت صحابہ سمجھ کے. یہ آج کے دور میں شیخ الاسلام صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے, صرف ایک تقریر 24 گھنٹے کی, اور موضوع کیا ہے؟ اتحاد. دوسرے لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کی امت بن جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, حالانکہ کرتے نہیں ہیں. یہ آپ گواہ ہیں. اپنا مر جائے تو ٹی وی چھوڑیں گے نہیں, اور دوسروں کا کوئی مر جائے ٹی وی پہ آئیں گے مذمت کرنے کے. 24 گھنٹے کی تقریر ہے, اور نام کیا ہے؟ ریکنسیلیشن بٹوین شیعہ اینڈ سنی. شیعہ سنی اکٹھے ہو جاؤ. 24 گھنٹے بعد سمجھیں گے. چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑو, ایک امت بنو. اور اس کا عملی مظاہرہ ہے. میں گواہ بیٹھا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. واحد تنظیم منہاج القرآن انٹرنیشنل ہے کہ جس کی سینٹرل مرکزی باڈی میں شیعہ بھی موجود ہے, وہابی بھی موجود ہے, سنی بھی موجود ہے. عملی کر کے دکھایا. دوسروں کے یہاں آپ جائے تو نام نے کرنٹ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم عملی پریکٹیکل بات کرتے ہیں. تو 24 گھنٹے کے وہ لیکچر ہیں, اس میں آپ صرف 4 گھنٹے بھی سن لیں, سارے کا سارا یہ جو پیٹ کے چکر میں دھوکہ دینے والے نا, فساد کی جڑ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو کلیئر ہو جائے. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں میرا بھی. تو اس کو بنیاد بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھائی ختم ہو. اچھائی اپنی جگہ پہ قائم ہے, ہر جگہ قائم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے.